انسانی جذبات اکثر ایک دکھائی نہ دینے والے جنگ کے میدان ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ جنگ انسانی سمجھ سے بہت پرے قوتوں کے لیے میدان بن جاتے ہیں۔ قربانی کا جن ایک ایسی کہانی ہے جو آپ کو صرف خوف میں ہی نہیں بلکہ ایک بے رحم حقیقت کے سامنے لا کر کھڑا کر دے گی۔ نفرت اپنوں کے دل میں جنم لیتی ہے، اس کا انجام کتنا خوفناک ہو سکتا ہے۔ کہانی قربانی کا جن۔ شام کا وقت تھا اور گھر میں صرف ایک ہلکی سی روشنی تھی۔ علیشہ جو صرف 16 سال کی تھی، کچھ دن سے عجیب حالات میں تھی۔ کبھی ہنسی کبھی رونے لگتی تھی۔ اس کی ماں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ہر وقت اس پر ایک عجیب سی بے چینی چھائی رہتی تھی، جیسے کوئی اس کے اندر بستی ہو۔ کبھی وہ غصے سے چیزوں کو توڑ دیتی اور کبھی بالکل بے جان ہو کر ایک کونے میں بیٹھ جاتے۔ ایک دن جب اس کی ماں نے علیشہ کو اپنے کمرے میں بند دیکھا تو دروازہ دھیرے سے کھولا۔ علیشہ بیڈ پر بیٹھی تھی، لیکن اس کا چہرہ بالکل سفید تھا۔ اس کی آنکھیں لال تھیں، جیسے کسی اور کی ہوں۔ ماں نے ڈر سے پیچھے ہٹ کر بولا، علیشہ تم ٹھیک ہو؟ علیشہ نے صرف ایک عجیب سی ہنسی جو ان کی بیٹی کی نہیں لگتی تھی۔ اس کی ماں سمجھ گئی تھی کہ کچھ بہت غلط ہے۔ انہوں نے فوراً اپنے میاں کو بلایا۔ دونوں نے مل کر علیشہ کو بلایا، مگر اب اس کے منہ سے عجیب باتیں نکل رہی تھیں۔ علیشہ نے کہا، تم لوگ مجھے اس جسم سے نہیں نکال سکتے، یہ اب میرا ہے۔ اس کے لفظوں میں ایک عجیب سی طاقت تھی جو کسی انسان کی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ لوگ گھبرا گئے۔ جب علاج کے لیے پھر بابا کو بلایا گیا تو انہوں نے سب کچھ سمجھنے میں دیر نہیں کی۔ بابا نے علیشہ کی حالت دیکھ کر کہا، اس بچی پر جن کا سایہ ہے اور یہ سایہ کسی کے جادو کا نتیجہ ہے۔ سب نے سوچا کہ کون اتنی نفرت کر سکتا تھا کہ علیشہ کو نقصان پہنچائے۔ بابا نے کچھ آیات پڑھنا شروع کی، لیکن علیشہ جسم سے اختیار کھو چکی تھی۔ اس کا چہرہ تریخ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا چہرہ اب پہچاننا مشکل تھا۔ بابا نے کہا کہ یہ جن بہت پرانا اور ضدی ہے، لیکن یہ کسی اپنے کا بھیجا گیا ہے، یعنی کسی رشتہ دار نے علیشہ پر یہ ظلم کیا ہے۔ چند دن بعد جب انویسٹیگیشن ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ سب علیشہ کی پھوپھی کا کام تھا۔ پھوپھی کو اپنے بھائی کی فیملی سے ہمیشہ نفرت تھی۔ انہوں نے ایک کالا جادو کیا تھا تاکہ علیشہ کو برباد کر سکے۔ پھوپھی کو ہمیشہ لگتا تھا کہ علیشہ کے ماں باپ نے ان کا حق مار لیا ہے، اور اس نفرت نے انہیں اتنا اندھا کر دیا کہ اپنے ہی بھانجی پر جادو کر دیا۔ ایک رات جب بابا پھر سے وہاں آئے تو انہوں نے جن کو بھگانے کا آخری علاج کیا۔ اس دن علیشہ کا جسم کانپ رہا تھا اور اس کی آواز ایک مرد کی طرح ہو گئی تھی۔ جن چیختا چلاتا اور کہتا تھا، میں نہیں جاؤں گا، یہ جسم اب میرا ہے۔
لیکن بابا نے قرآن کی آیات پڑھنی نہ چھوڑی۔ دھیرے دھیرے جن کی آواز کمزور ہوتی گئی اور پھر ایک زوردار چیخ کے ساتھ وہ علیشہ کے جسم سے نکل گیا۔ اس کے بعد علیشہ بے ہوش ہو گئی۔ جب علیشہ کو ہوش آیا تو اس کے چہرے پر سکون تھا، لیکن ان دنوں کی یاد اس کی ماں کے لیے ایک کبھی نہ بھولنے والا خوف بن کر رہ گئی۔ پھوپھی کا اثر بھی ختم ہو گیا اور انہیں اپنے عمل کا سزا مل چکی تھی، لیکن اس وقت کے درد اور خوف نے علیشہ کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ علیشہ اب بالکل ٹھیک تھی، لیکن اس کے چہرے پر وہ پہلے والی معصومیت نہیں تھی۔ ہر شخص کے ساتھ ملنے جلنے میں اس کے دل میں خوف تھا کہ کہیں وہ پھر سے کسی بری نظر یا جادو کا نشانہ نہ بن جائے۔ اس کا خود پر سے یقین ٹوٹ گیا تھا۔ کبھی کبھی وہ اپنے روم میں اکیلی بیٹھتی اور چپ چاپ اپنے ہاتھ کو دیکھتی رہتی، جیسے کسی چیز کا انتظار ہو۔ لیکن ایک رات جب سب سو رہے تھے، علیشہ کو پھر سے وہ عجیب آواز سنائی دی، میں لوٹ آیا ہوں، جن کی وہ پرانی ہنسی پھر سے گونج اٹھی۔ اور ہاں، جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔